اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا عظیم ترین سکالر پروفیسر حضرت علامہ عبدالرزاق ساجی صاحب، وہ مائک پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا علامہ عبدالرزاق ساجی صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، کسی بھی معاشرے کو کامیاب دیکھنا ہو تو چار چیزیں پرکھ لی جائیں۔ دین کیسا ہے، جان کی قیمت کتنی ہے، مال اور دولت کس قدر محفوظ ہے، اور وہاں کے رہنے والیوں کی ایک دوسرے کی نظر میں عزت کی قدر کیا ہے۔ چار چیزیں سلامت ہیں تو معاشرہ ٹھیک ہے، ان میں بگاڑ آ جائے تو اس معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصلاح تبھی ممکن ہے جب میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اس چیز میں بگاڑ آیا ہے، خرابی آئی ہے، اور پھر اس چیز کی ضرورت بھی ہو اور اس سے محبت بھی ہو۔ گھر میں لال پمپ خراب ہو جائے، پانی کی ضرورت بھی ہے، پیاس ہے، ضرورت، اور پھر گھر والوں سے محبت ہوگی تو ہم گھر کے پمپ کو صحیح کروائیں گے۔ اور اگر ہمارا ذہن یہ ہو کہ نہیں، یہ خراب ہی نہیں ہوا، وہ چل رہا ہے، یونٹ گرا رہا ہے لیکن پانی نہیں نکال رہا، تو ہم خوش ہوں کہ نہیں، آواز تو آتی ہے چلنے کی، تو اس میں ہمارے گھر والوں سے محبت کی داستان بھی کھل جاتی ہے، اور بگڑی ہوئی چیز کو صحیح کہنے سے ہماری اندر کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ پاکستان کے چاروں صوبوں میں، ہر شہر، ہر محلے، گاؤں میں اشتہارات پڑھتے رہتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، لیکن اصلاح ہو نہیں رہی۔ آئیے پہلے معاشرے کا بگاڑ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا رویہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ اصلاح لوگوں کے کہنے سے نہیں آتی، یہ تبھی آتی ہے کہ جب آپ کو فکر ہو۔ بگاڑ بھی ہمارے ہاتھوں سے آتا ہے، اور اسے اصلاح کی طرف لے جانے والے بھی ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں۔ میری آواز سب کو صحیح پہنچ رہی ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جی اب بھی ٹھیک ہے؟ مسئلہ بنا ہے؟ جی میرے ہاتھوں نے کچھ کیا ہے، آواز ویسے نہیں تھی، اصلاح ضروری ہے، بگاڑ آ گیا ہے، وہی ہاتھ یا تو آگے بڑھ لے اور آپ بھی مان لے، میں بھی تسلیم کروں کہ کچھ غلط ہوا ہے تو صحیح ہو جائے گا۔ اتنا سا بگاڑ ہے اور اتنی سی اصلاح کی داستان ہے۔ حضرات، میرا معاشرہ اور آپ کا معاشرہ جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں دین کیسا ہے؟ شاعر تڑپ کے کہتا ہے، دستور یہاں بھی گونگے ہیں، منشور یہاں بھی اندھے ہیں، اے دوست خدا کا نام نہ لے، فرمان یہاں بھی اندھے ہیں۔ ذاکر کے کالے کمبل میں عظمت کے فسانے لپ
جلتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے معاشرے میں دین کی کیفیت ہے. کچھ لوگ گزارا کرتے ہیں تسبیح کے چلتے دانوں پر، اور اسی سے نام ہے. اے دوست، سنت کا نام نہ لے. دل یہاں بہت جلتے ہیں. کس کس چیز کو ذکر کریں، کتاب اللہ کو پڑھیں نہ پڑھیں، یہاں داستانوں اور فسانوں پہ میرا دین کھڑا ہو گیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ میری جان کی کیفیت کیا ہے؟ نعیب زماننا والعیب فینا وما لزماننا عیب سوانا. ہر شخص بول رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے، لیکن اسے یہ بھول کون یاد دلائے کہ ارے دوست، زمانہ تو تیرے سے ہے. ہم زمانے کو تانا دیتے ہیں زمانہ خراب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عیب اور قصور میرے اپنے اندر ہے. وَلَيْسَ الذِّئْبُ يَأْكُلُ لَحْمَ ذِئْبٍ وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا. میں نے کبھی جنگل کے بھیڑیے کو بھیڑیے کا گوشت کھاتے نہیں دیکھا، لیکن اپنے گاؤں محلوں شہروں میں آباد انسانوں کی دنیا میں انسانوں کو کھاتے دیکھا ہے. مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے. سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت. آپ کے ٹوبا بائی پاس کے اوپر ہاسپٹل میں ویکسین موجود ہے. اگر سانپ کاٹے تو سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت. آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے. آدمیوں کے ڈسے کتنے لوگ ہیں جن کو ٹوبا جواب دے کے فیصل آباد ریفر کرتا ہے، اور فیصل آباد جواب دے کے لاہور بھیج دیتا ہے، اور لاہور والے معذرت کر کے لاش کو گھر بھیج دیتے ہیں. سانپ اگر ڈس لے ہے زہر کا تریاک بہت. آدمی اگر ڈس لے تو ہر سانس بکھر جاتی ہے. جان دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ میرا معاشرہ ہے. مارنے والا کوئی غیر نہیں. گجرا والا کے شہباز تکہ شاپ کی شہرت پورے پنجاب میں. اس کے اپنے جسم کے تکے کس نے بنائے؟ دوستوں نے. ایک موٹر سائیکل کے لیے باپ کی گردن کس نے اتاری؟ بیٹے نے. اور اپنے ہی شوہر سے جان چھڑانے کے لیے اس کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے قورمہ بنا کے ہنڈیا میں چڑھایا کس نے؟ بیوی نے. اور اپنی ہی بیوی کے وجود پہ تیزاب ڈال کے اس کو جلایا کس نے؟ شوہر نے. بھائی کا گلا کس نے دبایا؟ بھائی نے. ہاں ہاں، یہ تو ہونا ہی تھا. جب معاشرے کے حالات ایسے ہو جائیں اور یہ کیفیت ہو جائے اور پھر خون بھی نہیں ملتا، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ پورے شہر نے تو پہنے ہوئے ہیں دستانے. حضرات، کیفیت کچھ ایسی ہے. اور اگر میں مال کو دیکھوں تو مال میں اس قدر بگاڑ. دولت مند بن گیا، غریب دن بدن غریب ہو گیا. امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. کسی نے کہا تھا کیوں کرتے ہیں؟ غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو. امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. یہ میرے اور آپ کے معاشرے کی کیفیت ہے. بیٹی غریب کی پیتل کی بالیوں میں بیاہ دی گئی، اور باپ کام کرتا تھا سونے کی کان میں. یہ حالات کس نے دکھایا؟ یہ دن کیوں آئے؟ غریب شہر کے گھر میں اندھیرا ہے اور مرکزوں پہ چراغ جلتے ہیں. غریب آدمی سردیوں میں دربار کے جوار میں ٹھٹر کے مر گیا، اور مٹی کی قبروں پہ چادریں چڑھی رہ گئیں. یہ افراط اور تفریط، یہ میرے معاشرے کا بگاڑ کہاں سے آیا؟ بات عزت کی طرف بڑھی تو میں حیران ہوا. ہوا کی بیٹی نچائی جا رہی ہے، محفل جام و سرود کی چلائی جا رہی ہے. ہوا کی بیٹی ناچ رہی ہے، آدم کا بیٹا بھائی بن کے اپنی ہی بہن کا جو ہے وہ مجرا دیکھ رہا ہے. یہ آج کیفیت کہاں سے آئی؟ جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ؟
شام کو پی صبح اتر جائے گی، ارے دو گھونٹ ذرا کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، تیری ساری زندگی نشے میں گزر جائے گی۔ اصلاح کا حل، اس کے لیے کاوش اور محنت، یہ غیر کے کرنے سے نہیں، میرے اپنے اندر سے تبدیلی اور آواز آئے گی۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آئیے اصلاح کی طرف بڑھیں اور پہلے اسباب دیکھیں کہ وجہ کیا ہے۔ لوگوں نے دنیا کی خواہشات کو سب کچھ سمجھ لیا، خواہش زر میں زندگی بسر کرتے رہے۔ کیا کچھ نہیں جو زمانے کا ہم نے پایا نہیں، اڑایا نہیں، کھایا نہیں، گوایا نہیں، لٹایا نہیں، لگایا نہیں۔ کس لیے آج آپ کے ٹوبہ میں سرکس لگی ہوئی ہے، دنیا مست ماحول میں ہے، لوگ جوک در جوک پہنچ رہے ہیں، پیسہ بھی لگ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے۔ گھر میں اپنی عزتوں کو چھوڑ کر کے وہاں عزتوں کی چاہت میں جس طریقے سے دنیا رسیا بن کے گئی، یہ پینے پلانے کے معاملے۔ آئیے اصلاح کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے اسباب دیکھ لیں۔ کسی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں جن کو نمایاں مقام مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، کرسی مل جائے، صدارت مل جائے، اگر وہ لوگ اپنے بگاڑ کی اصلاح نہ کریں، اپنے برتن سے باہر آ جائیں، اپنی اوقات سے آگے نکل جائیں، تو پھر ایسی قوم، ایسی برادری، ایسا قبیلہ، ایسی جماعت، ایسا گروہ، ان کی اصلاح ناممکن ہوتی ہے، اور اللہ کی دھرتی ان کے لیے بظاہر کھلی ہوتی ہے، لیکن رب کی رسی ڈھیلی ہونے کے باوجود جب پکڑ آتی ہے تو پھر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ پوری دنیا گھوم کے دیکھ لیں، جس قوم کے بڑے بگڑے ہوئے ہوں، اور خصوصاً میں جس ناگرہ میں بات کر رہا ہوں، قوم راجپوت ہے اور یہ راجاؤں کے بیٹے ہیں، اور اتنا ہی فخر کے لیے کافی ہے کہ ہم راجاؤں کے پوت ہیں۔ اور پوت کپوت کب بن گیا اور کس وقت بگڑا؟ جب اس نے دیکھا کہ میرے بڑے وہ اپنی من موجوں میں ہیں، وہ اپنی آزادیوں میں ہیں، شادیوں آبادیوں میں ہیں، انہیں کچھ اور نہیں، بس وہ بڑے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمت اہل البیت کلہم الرقص۔ جب گھر کا بڑا طبلہ نواز ہوگا تو چھوٹے اٹھ کے ڈانس ہی کریں گے، اور کیا بنیں گے؟ ڈانسر بنیں گے۔ جب گھر کے وڈیرے کی اکڑ اس کی گردن میں سریا ہوگا تو پھر اصلاح ممکن نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والشمس، تجھے نمایاں مقام مل گیا، چدراہٹ مل گئی، نمبرداری مل گئی، تو ایم پی ایم این اے بن گیا، تو راٹھ بن گیا، تو مسجد کا مؤذن یا مولوی بن گیا، تجھے لوگوں سے تھوڑی سی 2 فٹ اونچی کرسی کیا مل گئی، صوفہ کیا مل گیا، عزت کا مقام کیا مل گیا، تو نے دوسروں کو انسان ہی نہیں جانا، حیوان سمجھ کے گرایا، ان کی عزت کو جو ہے عزت نہیں جانا، ان کے مال دولت اور ان کی غربت کا لحاظ نہیں رکھا، تیرے اندر بگاڑ آ گیا، پوری قوم، برادری، معاشرہ تیرے رویوں سے تنگ آ گیا۔ مالک فرماتے ہیں والشمس، بگڑ مت، بگڑ مت۔ نمایاں مقام ہم نے کئی چیزوں کو دیا ہے، اگر نمایاں مقام ملنے سے، عہدہ رتبہ ملنے سے بگاڑ آتا تو میرے سورج میں آتا۔ رات کو دیکھ کتنے ستارے ہیں، تیرے اوپر 3 ستاروں کی لائن ترنگڑ کی ہے، ترنگڑ کا درمیانی ستارہ جو ہے یہ دنیا کے 4 کروڑ سورج مل جائیں، یہ 3 ستاروں کے درمیان والا ستارہ پھر بھی بڑا ہے، لیکن سورج کو میں نے اتنا نمایاں مقام دیا کہ جب وہ آتا ہے تو سب ستارے گم ہو جاتے ہیں، چھوٹا ہو کے بڑا کر دیا، لیکن وہ میرے سے بگڑا نہیں، جب چڑھاتا ہوں تو چڑھتا ہے، غروب کر دیتا ہوں ہو جاتا ہے، سر پہ لاتا ہوں آ جاتا ہے، جب اس کو زوال کی طرف مائل کرتا ہوں ہو جاتا ہے۔ انسان تجھے بنایا میں نے ہے، اگر نمایاں مقام مرتبہ مل گیا تو اللہ کی زمین پہ فساد مت بپا کر،
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تیرے ہاتھ کیا لمبے ہو گئے، تیرا مقام کیا اونچا ہو گیا، تو باپ کی بزرگی کو بھول گیا، ابا کے سامنے بگڑ گیا، دادا کے سامنے اکڑ گیا، ماں کے سامنے تیرا لب و لہجہ بدل گیا، تیرے رویے تیرے انداز بدل گئے، تو ہمسائے دوست یار بھول گیا، تو اپنی کرسی نوابی چدراہٹ میں آ کر کے غریبوں کی غربت اور ان کے مقام اور ان کی عزت اور ان کے سٹیٹس کو بھول گیا، تجھے اپنی بہنیں وقار بھول گئے، تو نے کہا میں بڑا۔ اللہ کہتے ہیں مت اکڑ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری یہ کرسی اسی کو الٹا کر کے تیرے اوپر لا دوں اور پھر تجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ہم نے بڑے بڑے اکڑو خان میرے سامنے آئے تھے، نمرود کی کرسی کوئی چھوٹی نہیں تھی، میں نے ایک مچھر سے مارا ہے، فرعون کی گردن میں کوئی سریا چھوٹا نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو پانی کے ایک گھونٹ میں ناک میں چڑھا کے موڑا ہے، اور یاد رکھ ابو جہل سے بڑھ کے ٹیڑھا کوئی نہیں تھا، میں نے بدر کی ریت میں گرا کے مارا ہے۔ وہ شمس، اللہ کہتے ہیں حیا کر، سورج سے بڑا مقام کسی کا نہیں، اگر مقام کی وجہ سے بگڑتا تو سورج بگڑتا۔ دوسرا سبب، بندے میں گرمی آتی ہے اور یہ گرمی باقیوں کو بھی جلا کے راکھ کر دیتی ہے، اللہ نہ کرے گھر میں ایک گرم پیدا ہو جائے، یہ سب کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ہر گھر کی کہانی ہے، چار بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ایک بیج میں سے اکڑو خان پیدا ہو جاتا ہے، یہ ماں کو ماں نہ جانے، باپ کو باپ نہ جانے، بھائیوں کو اکٹھا بیٹھا نہ دیکھے، بہنوں کا پیار اور محبت اسے نظر نہ آئے، بس اس کی لڑائیاں، اس کے جھگڑے، اس کے پھڈے، اس کی گرمیاں گلی محلہ بازار میں طوفان بدتمیزی بپا کر دیتا ہے، یہ پیچھے ترلے کرتے رہتے ہیں اور باپ کی سفید چادر لوگوں کے قدموں میں گرتی رہتی ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ فلاں بیٹے کی وجہ سے۔ حضرات، جو باتیں میں کر رہا ہوں اگر میرے اور آپ کے معاشرے سے ذرا ہٹ کے ہوں تو مجھے اشارہ کر دیجئے گا، میں وہ بات چھوڑ دوں گا تاکہ میرا بھی وقت ضائع نہ ہو، آپ کے لیے بھی مسئلہ نہ ہو۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجد میں پہلی صف میں ایک بابا جی گرم آ جائے، مسجد اجڑ جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو دیکھ لے، مساجد بزرگ عزت والے بڑے پن کے ساتھ، عمر کے آگے بڑھنے کے ساتھ نرمی آنی چاہیے تھی، شاخ لمبی ہو جائے تو جھک جاتی ہے، مگر یہاں اکڑ، یہاں پھو، بگڑا ہوا، بچے ڈریں، جوان ڈریں، کیوں؟ بابا تتا بڑا ہے، گرم بڑا ہے، اس میں آگ بڑی ہے، اس کی آنکھیں بڑی سرخ ہیں، اور یہ کسی کو جینے نہیں دیتا، یہ گھر میں کسی کو رہنے نہیں دیتا، ڈانگ ڈنڈے سوٹے کی زبان بولتا ہے۔ اگر یہی کیفیت ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَضُحَاهَا، او بڑے بڑے گرمی دکھانے والے لوگوں کو کہنے والے سانو نہ چھیڑ، میں آپ بڑا تتائی، لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے، موٹر سائیکل بائک کے پیچھے، ضد نہ کر رہا، آپ بڑا ضدی ہو۔ اب تو چھوٹی چھوٹی قوموں نے بھی شروع کر دیا جو مکھن جیسی نرم تھی، میں حیران ہو گیا یہ جملہ پڑھ کے، ضد نہ کر ملک، آپ بڑا ضدی ہو۔ کیا ہے؟ گرمی، ملنگ بھی گرم ہے، نہ چھیڑ ملنگانو۔ کیا ہوگا اگر چھیڑا تو نتیجہ آپ جانتے ہیں، میں بیان کروں تو مسجد اچھا نہیں لگتا، لیکن ملنگ گرم ہے، مت چھیڑنا، بیٹا گرم ہے، مت پنگا لینا، اپنے کو اتنی بڑی گالی دے کے کہتا ہے اوے اسی آپ بڑے، کیا مطلب ہے کہ تو نے جو مجھے گالی دینی ہے مجھے پہلے ہی آتی ہے، یہ خود سے بگڑا ہوا۔ آسمان کے رب فرماتے ہیں، اور اقبال نے ترجمانی کی تھی، سورج اگر اپنی کرن سے بیزار ہو جائے تو دنیا کو روشنی نہیں دے پاتا، تو تیری گرمی تیرے رب نے تیرے اندر پیدا کی ہے، تو گرمی دینے والے رحمان کو بھول جائے تو دنیا میں کبھی بھلائی نہیں آئے گی۔ گرمی مت دکھا، مجھے سورج کی دھوپ کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، کرنوں کو میں نے جہاں رکھا ہے وہیں رہتی ہیں، جو کرن امریکہ میں بھیجی وہیں پہنچے، جو تیرے ایشیا میں پاکستان میں بھیجوں وہیں پہ پہنچے، جب ٹھنڈی کر کے بھیجوں تو صبح کے وقت ٹھنڈی، گرم کر دوں تو گرم، میں نے جہاں ڈیوٹی لگائی ہے وہیں پہ ہے۔ عدسے اور شیشے میں سورج کی کرنوں کو لا کے اکٹھا کر کے کاغذ جلا دے، آگ لگا دے،
بھاک جو ہے راکھ کر کے رکھ دے ساری، لیکن یہ تیری گرمیاں کہیں میں ٹھنڈی نہ کر دوں۔ بگڑ مت، اگر گرمی رکھی ہے تو اپنے آپ میں رہ، ایک پسینہ آئے گا، ٹھنڈی تریلی آئے گی، 1122 کو بلایا جائے گا، تو ابھی ٹوبے تک نہیں پہنچے گا، راستے میں سے فون آ جائے گا، بابے ہونی نو ٹھنڈا پسینہ آیا، ٹر گیا، کہیں سجدے کے اندر لا کر کے تجھے جو ہے یہ نہ کر دوں۔ میرے ساتھ بگڑ مت، یہ بگاڑ کے اسباب اپنے پاس رکھ، میں نے گرمی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا، لوگوں کو بھی فائدہ دے، یہ گرمیاں دکھا کے معاشرے کو تباہ نہ کر۔ تیسرا بڑا سبب حسن۔ بگاڑ کیوں آتا ہے؟ میں بوری کا دودھ پیتا ہے، لویرا ماشاءاللہ کالے اور گورے کا چکر۔ بزرگوں کا دور تھا، تبت کریم ہوتی تھی، کالے نو گورا کرے، گورے نو چن ورگا، لگا لگا کے ہم گورے ہوئے، بیوٹی پارلرز کھل گئے، ساری دنیا حسن کے پیچھے بھاگی، پنڈ والے، گاؤں والے، شہر والے، محلے والے، گلی والے، دے کریم پہ کریم، دے سکرب پہ سکرب، دے رگڑے پہ رگڑا، فشل پہ فشل، سکن پالش کیا ہے جناب، چٹا گورا ہو جاؤں، دنیا میں فساد بپا کر دوں، کوئی ہمسا ہو تو میدان میں آئے۔ جتنا طوفان بدتمیزی پوری دنیا میں بگاڑ پیدا کیا ہے حسن نے، اللہ نہ کرے رب کسی کو چٹی چمڑی دے دے، یہ دوسرے کو انسان ہی نہیں جانتا۔ رشتوں کی پریشانیاں، بیٹیوں کی پریشانیاں، بیٹوں کی پرابلمز، گھر بار کے اندر مسائل، ماشاءاللہ رنگ روگن کیا آ گیا، اس نے اللہ کے خلاف طوفان بدتمیزی پیدا کر دی۔ آج کے اس سال کے موجودہ سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ تباہی لوگوں نے حسن کے نام پہ پیدا کی ہے۔ میں اداکارہ، میں گلوکارہ، میں مہپارہ، میں ہیرو، میں ہیروئن، میں ایسا، میں ویسا، میں جناب ماڈل، میں اداکار، میرا یہ، میرا وہ، ہم سا کوئی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں لے کر کے باپ نے پڑھنے کے لیے بیٹے کو مہنگی فیسیں دے کے ہاسٹل بھیجا، یہ شہر سے جنانہ بن کے آ گیا، ارے کیا ہے، پڑھنے کا جب ٹائم تھا یہ شیشہ دیکھے، یہ فیشل کروائے، یہ بیوٹی پارلر جائے، یہ نزاکتیں اٹھائے، اور بیٹی کیا ہے اس کے بھی یہی حالات ہیں، ماں آواز دیتی ہے بیٹا روٹی تو بنا دے، جواب آتا ہے ماما میرا رنگ کالا ہوتا ہے، میں کچن میں نہیں جا سکتی، میں چولہے پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، میں ایندھن میں آگ نہیں جلا سکتی۔ بیٹے کے بھی یہی انداز ہیں۔ دنیا انہی رنگ کے چکروں میں پڑ کے جس طریقے سے زنا اور صفا کی طرف بڑھ گئی، اللہ معاف کرے کل تلک کوئی ایک علاقہ ہوتا تھا، آج ہر شہر الا من رحم ربی، بلکہ ہر محلہ، ہر گلی جو ہے گھر گھر سینما بن کے حسن کی جو ہے ناچ دھاڑ کی جگہ بن گئی، اور ہم خوش ہیں کہ کچھ نہیں جناب، اپنا ہے مال، اپنا ہے پیسہ، اپنا ہے، یہ میرے پاس ڈی وی ڈی پلیئر ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس نیٹ ہے، میرے پاس لگے ہوئے ماشاءاللہ یہ ڈش ہے، یہ کیبل، فلاں فلاں چیزیں، میرا اپنا موبائل مہنگا سے مہنگا، اس میں جو مرضی چاہے پلے کرو۔ یہ حسن کے پیچھے بھاگنے والے اپنے آپ کو بھی گوایا، زندگی بھی گوائی، جوانی بھی گوائی، اور ماں باپ کی عزت اور شہرت اور غیرت اور پگڑی اور اپنے خاندان کا نام، حسب اور نسب، تیرا خاندانی ہونا، نسلی ہونا کس کام کا کہ تو ایک بھانڈ اور کنجری کے پیچھے لگ کر کے اپنی ماں کی ممتا اور بہن کی عزت کو بھول کے، بیوی کی محبت اور اس کی وفاؤں کو بھول کر کے تو نکلا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ یہ آئی ہمارے اندر انائیں، پیدا کس نے کی؟ حسن نے۔ پوچھتا ہے نا کوئی، سناؤ شادی ہوئی کیسی؟ پتہ نہیں، میرے لیے کالا سنڈا جا پیو نو کتھوں لبیا سی گا، اس کے لبو لہجے یہ ہے۔ اور اگر بیٹے سے کوئی پوچھ لے رنگ تھوڑا سا گورا ہو، پتہ نہیں کالی چوٹی پھنڈر کتھوں میرے لیے رکھی سی گی، جو وہ بولے گا۔ تیرے اندر وہ عزت، وہ غیرت، وہ حیا، وہ باتیں نکل گئیں۔ وجہ کیا ہے؟ حسن۔ فرمایا والقمر اذا تلاہا، دنیا کے لوگوں مت بگڑو، مجھے آسمان کے چاند کی قسم، تیرا حسن ایک گلی محلے شہر علاقے میں ہوگا، میرے چاند کا حسن دنیا کے 7 بر اعظموں میں ہے، مگر بگڑتا نہیں، جہاں رکھتا ہوں وہی رہتا ہے۔ ذرا دیکھا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، پڑھا تھا نا کتنا باریک شکل کیسا تھا، آج 2 ہوئی، بڑھتا گیا، 7 کو آدھا، 14 کو مکمل، بدر بن گیا، ماہ تمام بن گیا۔ رب نے گھٹایا، گھٹتے گھٹتے 28 29 کو پھر جو ہے وہ نظروں سے اوجل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، وہ بگڑا نہیں، میں نے جہاں رکھا ہے وہی رہتا ہے۔ اور زمین کے چاند مت بگڑ، تجھے تھوڑا سا حسن کیا مل گیا، تو نے دنیا محلہ علاقہ برباد تباہ کر کے اپنی مستیوں میں مست خرامہ ہو گیا۔
चौथा सबब जलवे। जलवा भी कभी इंसान को सीधा नहीं रहने देता, नॉर्मल रूटीन से हट करके। मैंने अभी देखा ये लाइट मूवी कैमरे वाले भाई ने साथियों की तरफ घुमाई तो कई लोग जो हैं वो हाथ आगे रख रहे थे, क्योंकि नजर का फोकस सही नहीं रहता, दिखता नहीं है सही। जलवा किसी चीज का भी हो नजर खराब कर देता है। जलवा मोहब्बत का हो आंख अंधी कर देता है। अब्बा कहता रहे, अम्मा कहती रहे, भाई बोलते रहे, बिरादरी जो मर्जी बोले, लेकिन इसे तो सब अच्छा दिखता है ना। लाख उसमें नक्स हों, बीमारियां हों, कोड़ हो, लेकिन ये कहेगा मैं तो बगावत करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं मरूंगा, मैंने मोहब्बत की है, मैंने लब की शादी करनी है, जो मर्जी हो जाए, मुझे तो उस जैसा कोई और दिखता नहीं है, मैंने नीली छत के नीचे ऐसा कोई और देखा नहीं है। वो जिसके मुंह पे तेजाब पड़ा था ना मुल्तान के जाकर के, पूरे ढंढोरा पीटा था मुल्क में और बर्निंग हाउस में पड़ी थी, पूछा था मैंने क्या हुआ है, जवाब आया था, मैंने इसको शौहर माना था, पूरी दुनिया के रिश्ते थे, मां बाप बोलते थे, लेकिन मुझे इसका जलवा ही अजीब लगता था। मैंने अम्मा अब्बा से जिद करके कहा था शादी करूंगी तो यहीं पे, जवान है तो यही है, जीऊंगी तो इसके साथ, मरूंगी तो इसके साथ। लेकिन जब 4 दिन का वो जलवा खत्म हुआ, क्यों झुर्रियां वहीं पड़ती है ना जहां कभी मुस्कुराहटें हुआ करती थी। आज तो मुस्कुराहटें अच्छी लगी, 4 दिन के बाद जब जलवे जाते रहे, मुंह पे तेजाब डाला, और जिसने अपने शौहर को काट पे चूल्हे पे हंडिया में चढ़ाया था, ये भी वो थी जो कहती थी कि मैंने इसके बगैर जो है वो जीना नहीं, मरना है तो इसी के साथ। लेकिन जब वो जलवे जाते रहे तो अपने ही शौहर के टुकड़े करके उसने हंडिया में चढ़ाए। हाँ, ये जलवे, जब जलवे खत्म होते हैं फिर कुछ पीछे रहता नहीं। आज किसी को माड़ी का जलवा है तो किसी को गाड़ी का जलवा है। गाड़ी अच्छी है, साइकिल वाले को इंसान ही नहीं समझता। माड़ी ऊंची है, छोटे कोठे वाले को वो कुछ अपने बराबर का ही नहीं समझता, स्टेटस और मेरिट के बराबर ही नहीं आ रहा। अगर किसी को सियादत का जलवा, क़यादत का जलवा, चुदराहट का जलवा, माल पैसे दौलत का जलवा, जलवे ही जलवे, मौलाना है तो हलवे का जलवा, किसी को माशाल्लाह अवाम का जलवा, किसी को नारों का जलवा, ये जलवे हमें मार के, किसी को एकड़ों का जलवा, पहलियों का जलवा, प्रॉपर्टी का जलवा, बैंक बैलेंस के जलवे, जलवे ही जलवे, किसी को बाहर का जलवा। जनाब ये जलवे ले डूबे। ये रब के करीब कब आएगा, अपनों के करीब कब आएगा। शहर में जाने वाले भूल गए किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। मां पीछे से रोती है, बेटा लाहौर चले गए, मुझसे दूर चले गए, वापस लौटा, नागरा में इंतजार कर रही हूं, मेरी जिंदगी जो है वो पता नहीं कब मुझे एक बार चेहरा दिखा जा। इसको जो है बड़े ऊंचे ऊंचे जॉब के जलवे, मामा तुझे पता नहीं है मेरी मजबूरियां हैं, जॉब करता हूं, सुबह इतने बजे निकलता हूं, बीवी को लेके उसे छोड़ना होता है, बच्चों को छोड़ना होता है, तेरी भी बात ले लूंगा, तू घर में पड़ी हुई आराम से भी परेशान है, ऐसे ही मुझे परेशान किए जा रही है, मैं मीटिंग में हूं, मैं ऐसे हूं। हाँ, तुझे ये जॉब, ये तालीम, ये दौलत, ये माल, ये जलवे, ये बड़ा शहर, ये कोठियां, ये तेरी आल, तेरी औलाद, इन जलवों ने डबोया है। तेरी घर की वालिदा का बिगाड़ कब सही होगा। शहर में जाने वाले भूल गए किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। अगर वो तब बेच के तुझे रवाना न करती तो मैं देखता तू आज किस जलवे में कैसे बैठता था। ये घूमने वाली कुर्सी ने तेरा दिमाग खराब कर दिया। हाँ, तू लगा हुआ है, ये जनाब शराब का जलवा, ये जाम का जलवा, फुला फुला भी जिक्र आता है। इन्हीं जलवों के अंदर आकर के हमने अपना सब कुछ बिगाड़ा। और उसके बाद अगला सबब अल्लाह अकबर, वो है नशा। जलवे का जिक्र कुरान में रब ने कहा किया, वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, ओ मेरे बंदे जलवों में आके मत बिगड़, बिगड़ता तो मेरा दिन बिगड़ता। दिन से बढ़ के तो जलवा किसी का नहीं। जब जलवा आता है तो पूरी कायनात के अंधेरों के ऊपर जो है वो फैल के अपने जलवे फैला देता है, रोशन कर देता है, ताबा कर देता है, नुमाया कर देता है, खिलखिला देता है, हर चीज वाजे कर देता है, अया कर देता है। तेरे सामने सुई भी पड़ी हो तुझे वो भी नजर आ जाती है। दिन से बढ़ के जलवा। लेकिन दिन को देख, जब छोटा करूं तो छोटा हो जाए, बड़ा करूं तो बड़ा हो जाए। 22 जून तलक दिन बढ़ रहा है, बड़े से बड़ा होते 22 जून को साल का सबसे बड़ा दिन, और फिर रब घटाने लगता है, घटते घटते 22 दिसंबर को दुनिया का सबसे छोटा दिन। अल्लाह कहते हैं मैंने जहां रखा है वहीं पे रहता है। तू इंसान हो के तुझे जलवे क्या मिल गए, तू अपनी औकात और अपने ज़र्फ से बाहर आ गया। अगला सबब नशा। हाय रे नशा। नशे भी अजीब हैं।
किसी को पूड़ी का नशा बहुत बुरा है जी, कूड़ी का नशा बड़ा गलत है जी, तस्करे करेंगे दूसरे के। लेकिन कुछ नशे और भी हैं। अगर कोई हीरोइन का नशा करे, इंजेक्शन लगाए, कोई टेबलेट खाए, कोई इधर उधर का, तो बुरा ठहरे। लेकिन ये तुझे मुझे जो दौलत का नशा लगा हुआ है, सिगरेट का नशा, हुक्के का नशा लगा हुआ है जनाब, ये ऐसे ही ये क्या है, मंजा ग्रुप, ताश खेलना, चुदराहट का नशा, थड़े का नशा, इधर उधर बैठ के लोगों की इज्जतों को चाटने का नशा, फुलां के घर में ऐसे, फुलां की बीवी ऐसे, फुलां की इज्जत ऐसे, ये बातों के नशे, ये गीबत, ये हसद, ये इस तरह के बगैर चुगली के नशे, इन नशों में पड़ के आज हमने कितने अपने आप को मखमूर कर लिया है कि जब तक ये पी न लें गुजारा नहीं होता। देख के सागिर मुझे किस लुत्फ से साकी ने कहा, देखते जाइए अभी हम तुम्हें क्या क्या देते हैं, आओ तो सही, मुझे ज्वाइन करो, मेरी मजलिस में बैठो, मेरे ग्रुप में बैठो, मेरी दोस्ती में बैठो। किसी को माशाल्लाह लैपटॉप का नशा, किसी को कंप्यूटर का नशा, किसी को केबल का नशा, और माशाल्लाह किसी को सारी रात टप्पे मारने का नशा लगा है कि नहीं। उम्र 90 साल हो जाती है, 90 चैनल आते हैं या नहीं आते, रिमोट पकड़ के इधर से उधर, इधर से उधर, आगे पीछे पीछे आगे जनाब जंप लग रहे हैं, सारी रात नहीं सोया। जब सुबह मियां ने अजान दी तो कहता हूं जो बोलता है वो मैं बोलता नहीं, बोल के कहता हूं तो समझो हूं तो मियां बांग दे दी। ये कौन है, ये नशों में चूर, ये मस्त सारी रात जागने वाला, लगी वाले अनु नींदर नहीं आउंदी तो तेरी कि में अख लग गई, ये नहीं सोता क्योंकि इसे लगी हुई है, कोई ऐसा सीन मिल जाए, कोई ऐसा, वो नशों में है जो उसने सोच रखे हैं। ये रात भर के नशे, चोर को चोरी का नशा, डाकू को डाके का नशा बुरा ठहरा, लेकिन ये तेरे पान, ये पत्ते, ये मिसाले, ये जुआ, ये खेल, ये पैसा, ये दौलत, ये इज्जत, इन नशों में डूबा हुआ चूर, सियासत, क़ियादत, दिन रात एक ही नशे के अंदर। हाँ हाँ, वो जो पीने पिलाने की बात करते हैं उनसे कह दो कि हम भी पिया करते हैं, और वो जितना पी के बहक जाते हैं हम उतना जाम में छोड़ दिया करते हैं। जागते दोनों हैं, जागता चोर भी है, जागता रब के मुसल्ले पे खड़ा होकर तहज्जुद पढ़ने वाला भी है। लगी वाले अनो नींदर नहीं आउंदी तो तेरी की में अख लग गई, जिसे फिक्र हो नशा हो जन्नत का वो जागता है, जिसे नशा हो दुनिया को जन्नत बनाने का, लेकिन ये जन्नत बनी नहीं कभी। जन्नत नुमा तो लोगों ने कर ली, यूरोप ने दुनिया को जन्नत नुमा बना लिया, लेकिन वो जन्नत का सुरूर और सुकून कहां से लाएंगे। आइए आगे बढ़िए, एक और नशा भी है, ऊंचापन। एक था उदा रुतबा, नुमाया मुकाम, और एक है माशाल्लाह ऊंचापन। और वो ऊंचापन क्या है, मैं पूरे गांव में सबसे बड़ा हूं, छोटे छोटे चौधरी मिलके एक बड़ा चौधरी बनता है। माशाल्लाह सियासत में आके मैं एमएनए हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं। एमएनएज मिले तो मैं वजीर हूं, माशाल्लाह पार्लिमानी, मेरे से ऊपर वजीर को नहीं हूं। वजीरों से मिलके ये वजीरों का वजीर है, वजीर आला है, 4 वजीर आलाओं से ऊपर एक वजीर आजम खड़ा है। ये बड़े बड़े नशे और ये बड़ापन, प्रोटोकॉल, इज्जत, दुनिया, माताहत लोग, मेरे इशारों पे चलने वाले, मैं जो करूं मुझसे पूछने वाला कोई नहीं। मुझे इस्तिस्ना हासिल है, मैं किसी अदालत के कटहरे में भी पहुंचने वाला नहीं, मैं सदर हूं मुल्क का। अल्लाह कहते हैं ये चीजें करके दुनिया को नाच नचाएगा, तिगनी के हालात खराब करेगा, बिगाड़ेगा, जिसको चाहे मारेगा, जिसको चाहे जो है वो कैद में डालेगा, जो तेरे मन में आएगा वो करेगा। ऐसा है तो मत बिगड़, वो समा, मुझे आसमान की बुलंदियों की कसम, ऊपर देख आसमान से ऊंचा तो कोई नहीं है, लेकिन वो कभी बिगड़ा नहीं, मैंने जहां रखा है वहीं पे है। उसके नीचे पिल्लर कोई नहीं, सतून कोई नहीं, तेरे के ऊपर गिरे तो तेरे बड़ेपन को नीचे दबा के मिटा करके सैंडविच बना करके रख दे, लेकिन मैंने जहां रखा है वहीं पर है। मत बिगड़वा मां बना। एक और बिगाड़ का मुआशरे में सबब, अच्छे कामों के लिए टाइम नहीं है, बाबा बड़ा बिजी है। बाप ने बेटे को बुलाया, बेटा बात तो सुनो। कहने लगा बाबा आई एम बिजी। क्या कर रहे हो? मैं चैट कर रहा हूं। वो बेचारा नहीं जानता चैट क्या है। इसने बुलाया, मां ने बुलाया, बेटा जरा बात तो सुनो।
मामा आई एम बिजी। बेटा तू क्या कर रही है? मैंने वो कंप्यूटर का जो कोर्स करा है ना, उसके अंदर मैं जो है अपना माशाल्लाह इस वक्त काम कर रही हूँ। अब ये नहीं पता मामा को कि वो क्या बला होती है, लेकिन आई एम बिजी। ये घर का काम कोई नहीं कर रही, घर के काम बिगड़े हुए, भाई परेशान, बाप परेशान, अजीज व अकारब परेशान। जनाब चलता गया, किसी को मस्जिद की तरफ बुला लो, आओ भाई थोड़ा सा कुरान पढ़ लें। तो हाजी मसरूफ ही बड़े हैं, इतना टाइम किथे। वैसे पूछ लेना क्या हालात हैं कारोबार के, 13वां महीना लगा है। कादे कारोबार, बिजली है ही नहीं, किद्दां गुजरदी सारा दिन वेले। वो भाई कुरान पढ़ लिया कर। मौलवी साहब तुहाडे काम मसीते बवो पढ़ो, असी तो बड़े मसरूफ होंगे, आई एम बिजी। अल्लाह कहते हैं शर्म कर, मत बिगड़। बूढ़े बाप ने बुलाया तो तू मसरूफ, अम्मा ने बुलाया तो मसरूफ, भाई ने बुलाया तो मसरूफ, चचा ताए ने बुलाया तो मसरूफ, उस्ताद ने बुलाया तो मसरूफ, मैंने बुलाया तो मसरूफ, हय्या अलस सलाह की आवाज आई तो मसरूफ, हय्या अलल फलाह की मुनादी आई तो मसरूफ, या अय्युहल इंसान कह के पुकारा तो मसरूफ, या अय्युहन नास कह के पुकारा तो मशगूल, कुल्ले इबादी अल्लज़ीना आमनू की सदाएं दी तो मसरूफ, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम कह के पुकारा तो तू मसरूफ। शर्म कर, जिस दिन मैंने कह दिया ना मैं मसरूफ हूं। वमा बनाहा, हर लम्हे हर आन मेरी नई शान होती है। हर लम्हे, सूरह रहमान नहीं पढ़ी? हर आन में नई शान है मेरी, हर लम्हा मुझे कोई काम है। कायनात चला रहा, आसमान जमीन बना रहा, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, मैं ये सब कर रहा हूं। कभी तूने पुकारा भी ना हो और फिर भी मैं कहूं कि मसरूफ तू पुकारे तो मैंने मसरूफियत का बहाना बनाया तो तेरा बचेगा कुछ नहीं। याद रख तू रात को सोया होता है। अम्मा भी मसरूफ होकर सो गई, अब्बा भी सो गया, भाई भी सो गए, बहनें भी सो गई, बीवी अजीज व अकारब भी सो गए, तेरी रूह भी निकल के कहीं दूर सैरों पे चली गई और तू ख्वाब देखने लगा, लाइट भी चली गई। अंधेरे के अंदर मैंने तेरे पांव की छिंगलिया के ऊपर आखिरी उंगली पे आके चींटी ने अभी अपने 2 हाथ से रखे ही थे, टच किया था कि मैंने अपनी सारी मसरूफियतें एक साइड पे रख के तेरे वजूद की वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फौरी तौर पे मुतहर्रक किया और उसने मेन कंट्रोल रूम में जाके इंफॉर्मेशन दी, खबर दी कि फुला तेरे वजूद के फुला एरिया में, बॉर्डर के एरिया में, आखिरी पोस्ट के ऊपर, वहां पे दुश्मन कोई रात के अंधेरे में हमला करने वाला है। फौरी कंट्रोल रूम ने वजारत दिफा को भी अलर्ट कर दिया कि दिफाई महाज पे आ जा। पांव सुकड़ने लगा और वजारत अटैक को भी, मुतल्लका बटालियन को, बाएं को नहीं कहा, दाएं पांव के दाएं तरफ उंगली के ऊपर, छोटी उंगली पे, चींटी पे एक चींटी क्या आके अभी टच किया था। विद इन सेकेंड्स, 1 सेकेंड और मिनट और लम्हात में रात के अंधेरों में तेरे रब ने अपनी मसरूफियत नहीं दिखाई कि चले चींटी है। वजारत दिफा सिमटने लगी, वजारत अटैक मुतल्लका ने सोते में हमला करके यूं चींटी पकड़ के मसल के फेंक दी। इसे अल्लाह कहते हैं वमा बनाहा, अपनी मसरूफियतों के बहाने बना के मत बिगड़, नहीं तो तुझे तेरी जमीन के ये हशरात खा जाए। मैं तेरा ख्याल रखता हूं, मेरा ख्याल रखा कर। मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। तुझे सूरत क्या मिल गई मुकाबला हुस्न में आके तूने दुनिया के अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया। वल अर्दि वमा तहाहा, बिगाड़ का एक और सबब ये भावनी सानू कम्मी कहंदे ले क्या हो गया जो असी 4 घर जट्टां दे इत्थे तां इत्थे ज्यादा राजपूत ही सानू बंदे ही नहीं समझते। बातों पे बात है, एक बिगड़ा मैं बिगड़ के दिखाऊंगा, इनके बड़े बड़े छरेरे, इनके मुंडे, इनके बदमाश, इनके गुंडे मैं संभाल लूंगा, ये संभालने के लिए निकला बिगड़ा। अल्लाह कहते हैं हां, छोटेपन की वजह से बिगाड़ मत पैदा कर, मैंने कितने छोटे बनाए। लेकिन ये कैसे बिगड़ता है? घर में छोटा बिगड़ गया, क्या कहता है? अल्लाह करे रब खोता बना दे, किसी ने छोटा ना बना।
भाई तुझे क्या हुआ, तू क्यों बोल रहा है? कहते जी इधर अब्बा ने बुलाया, छोटे बात सुन। मैं बात सुनने के लिए गया, अम्मा की आवाज आ गई, बेटे छोटे बात सुन। मैं उधर गया, अभी उसकी बात काम पूरा नहीं करा, बड़े भाई की आवाज आई, छोटे बात सुन। ये इसी में ये मैं छोटा ना हुआ, खोता हो गया। हाँ बेटे वो बात सुन, रब ने तुझे छोटा बना दिया, तू अब्बा के सामने बिगड़ेगा, दादा के सामने बिगड़ेगा, इनकार करेगा, मैं नहीं करता, जाओ जिससे करना है करवा लो, बिगाड़ पैदा हुआ। रब कहते नहीं, वल अर्द, देख दुनिया में कितने सियारे हैं, कितनी कहकशाएं हैं, कितनी गैलेक्सियां हैं, मैंने जमीन को छोटा कर दिया, जमीन तो नहीं कभी बिगड़ी। अमन जअल अल अर्द करारा, जिस दिन ये बिगड़ी ना, तेरे जमीन से नीचे से सिरकी, ये तेरे कदमों के नीचे से रात को 1 बजे अपने बिस्तर से उठ के भागेगा बाहर गली की तरफ, जहां भागेगा वो भी जमीन होगी। मत बिगड़ मत बिगड़ मत बिगड़, कमी हूं, छोटा हूं, मुझे ये कर दिया, मैं बिगड़ के दिखाऊंगा, मैं चौधरी को चैलेंज करूंगा, मैं नंबरदार की आंखों में आंखें डालूंगा, मैं एमपीए के सामने आऊंगा, मैं अपने उस्ताद, अपने बाप, अपने दादा को बन के दिखाऊंगा, मैं अब बताऊंगा कि अब्बा वो है या मैं हूं। ना बिगड़, वमा तहाहा, जमीन तेरे कदमों के नीचे मैंने बिछाई, तू चाहे तो पेशाब कर डाले, चाहे तो पखाना कर डाले, चाहे तो गोबर फेंक दे, चाहे तो थूक फेंक दे, मैं जमीन को नहीं बिगड़ने देता। बिगड़ती तो जमीन बिगड़ती, तू ना बिगड़ा कर। छोटेपन ने भी हमारे बड़ों की इज्जत अपने हाथों में ले ली, ऐसे ना करो। व नफ्सिम वमा सव्वाहा, बिगाड़ का एक और बड़ा सबब, ले पई उम्र 70 साल हो गई, 40 दा मुंडा जापदा, नफ्स चिट्टा कोई नहीं आया, डौले उदा, गल्ला इथे, रंग लाल, ठीक है तू बहुत कुछ कह रहा है। वह नफ्स, अपने वजूद को देख के, डौले बना के, जिम ज्वाइन करके, पहलवानी करके, उखाड़े में जाके, दुनिया को पछाड़ के, सेहतमंद होके, हट्टा खट्टा होके, गबरू जवान होके, दुनिया का पहलवान होके, रुस्तों में जमा होके, तूने आज समझ लिया कि मैं, मेरा वजूद, वो वक्त याद करके जब तू पानी की बूंद था। अगर रब उस पानी की बूंद को कहीं गंदगी में, गटर में, वॉशरूम में, गुसल खाने में बहा देते तो तुझे कौन संभालता? व नफ्सिम वमा सव्वाहा, उस जात की कसम जिसने इस पानी की बूंद को इतना गबरू जवान पहलवान बना के, ताकत कुव्वत दे के आज तुझको ये दे दी, तुझे माठा बना देता, माड़ा बना देता, पोलियो में डाल देता, हड्डियां टेढ़ी कर देता, तेरा जबड़ा उठा देता, रंग ऊपर जिल्द ना होने देता, तुझे जो है कहीं बर्स का मरीज बना देता, फुलबेरी कर देता, कोड़ हो जाता। मैं देखता तू आईने के सामने खड़ा होके कैसे दुनिया के सामने अपनी जवानी बहादुरी सीना तान के, अपने गिरेबान खोल के लोगों को कहता, लोगों की इज्जतों को तारता, सामने चैलेंज करता, गलियों में खड़ा होता, लहराता, असले को उठाता, डांग डंडे सोटे की जुबान बोलता। व नफ्सिम वमा सव्वाहा, न बिगड़। मुझे उम्मीद है जो मैंने बातें की हैं मेरी अपनी नहीं, कुरान की हैं, हर जमाने की हैं, और हर दौर में, हर जगह में ये बातें तो पाई जाती हैं। कहीं हुक्का है, कहीं मंजा है, कहीं डेरा है, कहीं अड्डा है, कहीं फड्डा है, कहीं नाका डाका है, ये आगरा है, वो नागरा है, ये मेरा है, वो तेरा है, कभी इसका, कभी उसका, कभी तेरा मोहसन। तूने हुसन गवा दिया तजर्बात करते करते, दुनिया में बगावतें करते करते क्या बन गया? अपने ही मुआशरे की तबाही। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जिस तरह हमने रुसवा किया याद होगा। हजरात इन चीजों को समझें, आए, ये नहीं कि ये दीन है, वो दुनिया है, ये किताबुल्लाह है, वो सुन्नत रसूलुल्लाह है, ये दीनदारों का काम, ये दुनियादारों का काम। हर दुनियादार को दीन की जरूरत पड़ती है और हर दीनदार को दुनिया की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दीन दुनिया में रहे बगैर अमल नहीं किया जा सकता उस पे, और दुनिया में दीन के बगैर सुकून नहीं डाला जा सकता। तो क्या करें अब? अगर हमने इस्लाह की ना सोची तो क्या होगा? यह भी सुन लें, ना सोचा तो क्या होगा? यही सूरत है। रब फरमाते हैं, कद अफलह मन ज़क्काहा, कामयाब वो होगा जो इन चीजों से बच जाएगा, जो इन चीजों से बच जाएगा। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, फंसेगा वो जो इनमें अपने आप को धंसा लेगा। फिर अल्लाह ने मिसाल दी, मिसाल सुनिए। हमने अक्सर सूरह अश-शम्स को पढ़ा भी, याद भी किया, रट्टा भी लगाया। 11 कस्में अल्लाह ने इकट्ठी उठाई, गवाह बनाया, शाहिद बनाया, दुनिया की सारी हिस्ट्री बिगाड़ के असबाब कौम समूद में बता दिए। इसके बाद क्या है? वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा,
دنیا میں سمود جیسی طاقتور قوم کوئی نہیں آئی، سمود جیسی طاقتور قوم کوئی نہیں آئی۔ میرے رب نے عادیوں کو قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہوگا، ان کے اوپر ہوا کا طوفان بھیجا تھا، لگاتار چلی ہفتہ بھر۔ کیا کیفیت تھی؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قوم عاد کے قد آپ کے میناروں جیسے لمبے لمبے، لیکن رب نے ہوا بھیجی، طوفان بھیجے، اڑائے، ایک دوسرے سے ٹکرائے، پٹخا بھیجے، ٹکرا کے پھٹے، کمرے رب نے ہڈیوں سے جوڑوں سے توڑی، یوں اونھے منہ زمین پہ گرے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے لمبی کھجور کا تنا درمیان سے ٹوٹ کے اونھے منہ طوفان میں پڑا ہوتا ہے۔ قوم سمود آئی، کہنے لگی کہ عادیوں پہ عذاب آیا ہے ہوا کا، تو ہم مقابلہ کریں گے۔ جیسے ہمارے اوپر ڈینگی آئی تو ہم نے استغفار کی بجائے، توبہ کی بجائے، رجوع کی بجائے، انابت کی بجائے ہم نے بگڑی ہوئی زبان بولی، ہم مقابلہ کریں گے، ہم لڑیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ انہوں نے بھی کہا تھا کذبت ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا، ان کی بدبختی ان کو لے ڈوبی، انہیں نبی کو سچا کہنا چاہیے تھا، جھٹلا بیٹھے۔ آج ہم نے بھی پیغمبر کو جھٹلایا ہے نا، کلمہ پڑھ کے جھٹلانا زیادہ دکھ دیتا ہے، اپنا بنا کے مارنا زیادہ دکھ دیتا ہے۔ نہ بنائیں تو کوئی بات نہیں، مگر اپنا بنا کے دھوکہ دیا جائے تو بری بات ہے۔ کذبت ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا، یہ قوم کیا تھی ذرا یہ بھی سن لیں۔ پوری دنیا کی جغرافیے کی سب سے ماہر قوم ہے، جغرافیے کے 12 علوم کو بہترین طریقے سے جانتی ہے۔ دنیا کا جغرافیہ پڑھا، میدان دیکھے، صحرا دیکھے، پہاڑ دیکھے، پہاڑوں میں سے وہ پہاڑی علاقہ دیکھا کہ جس کے پہاڑوں جیسی مضبوط چٹانیں کسی کی نہیں، اور جغرافیے کے اعتبار سے ایسا ایریا ڈھونڈا کہ جہاں ہوا کا پہلے تو پریشر بنتا ہی نہیں، اگر آندھی اور طوفان آ بھی جائے تو پھر انہوں نے اس طریقے سے فنون تعمیرات کو اٹھایا کہ پہاڑوں کو کھود کے 360 اینگلز اور زاویے سے ہوا کا زور توڑا، کہیں سے بھی آندھی طوفان بگولا بن کے آئے تو کمرے میں گھسے تو اپنا پریشر نہ بنا پائے، کسی چیز کو اٹھا نہ پائے، کاغذ کو بھی نہ اڑا پائے، ایسے انہوں نے مکان بنایا۔ اور پھر اکڑ گئے اور کہنے لگے، صالح علیہ السلام ان کے نبی تھے، تم اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہو، کہو اپنے رب کو کیا کرے گا؟ کہا اللہ پکڑے گا، بگاڑ میں مت آؤ۔ یہ جو میں نے 11 چیزیں بگاڑ کے سبب بیان کیے ہیں سارے ان میں تھے، بگڑ گئے۔ کہنے لگے ہم کون ہے جو ہم جیسا ہو، ہم جیسا ہو تو سامنے آئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا رب کی نشانی آئی ہے اونٹنی، اسے چھیڑنا مت، یہ آئے گی تمہاری کھیتوں میں چرے گی، پانی پیے گی، جہاں سے پیے پینے دینا، جہاں سے چرے چرنے دینا، اس کو چیلنج مت کرنا۔ کہنے لگے دیکھ لیا تمہیں بھی، تمہاری اونٹنی کو بھی، تمہارے رب کو بھی، ہم تو وہ کریں گے جو من میں آئے گا، میں اپنی مرضی دا آپ مالک۔ بولا ان میں سے ایک ایک فرد، گھر بنا کے، گھروندے بنا کے، جسے آج پوری دنیا وزٹ کرے، دیکھنے جائے کہ کیا طریقہ اپنایا ہے فنون تعمیرات میں، فنون لطیفہ کے اندر، بڑے بڑے ماشاءاللہ نقشہ نویس میں نے وہاں پہ دیکھے۔ یہ کون ہے؟ قوم سمود ہے۔ کذبت ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ اونٹنی ہے، کھانے پینے دینا، چھیڑنا مت۔ فکذبوہ فعقروہا، نبی کو جھٹلا دیا، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ آج ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، نبی نے جس چیز سے روکا ہے وہ کرنا ہے، تو بھی کر لے جو کرنا ہے، تیرا رب بھی کر لے جو نبی نے جھوٹ سے بولا، ہم نے جھوٹ بول کے دکھایا۔ آقا نے سود سے روکا، ہم نے کھا کے دکھایا۔ پیغمبر نے جوئے سے روکا، ہم نے پتے پھینک کے دکھائے، پیسہ مال عزت لگا کے دکھائی۔ پیغمبر نے زنا سے روکا، ہم نے ببانگ دوہل کیا۔ آقا نے جو ہے نماز کا حکم دیا، ہم نے انکار کر کے دکھایا۔ جو کرنے کا کہا وہ ہم نے نہیں کیا، جس سے روکا وہ ہم نے عمدن کر کے دکھایا۔ کذبت ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فدم دم، یہ قرآن کی اپنے الفاظ کی گونج ہے۔ قرآن الفاظ بھی وہ استعمال کرتا ہے جو دل دہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ فدم دما، اللہ نے ایسی دھڑام دار آواز پیدا کی، عذاب نازل کیا۔ لا یعلم جنود ربک الا ہو۔ اسلام آباد میں
ہمارے سابقہ ایک صدر کے اوپر ایک پیٹرول پمپ سے حملہ ہوا تھا. ہم نے کیا کیا؟ سیکیورٹی کے پیش نظر اسلام آباد کے ایریا میں جتنے بھی پیٹرول پمپ تھے سڑک سے اتنے دور کر دیے کہ وہاں سے اٹیک ممکن نہ ہو. انسان کوشش کرتا ہے لیکن دشمن تو اپنے سٹائل میں آتا ہے، وہ سابقہ طریقوں کو تھوڑا استعمال کرتا ہے. لیکن جس سے رب کی دشمنی پڑ جائے وہ کیسے بچے گا؟ انہوں نے ہوا کا توڑ کیا، میرے رب نے آواز تنگ گھروندے اینگل اور زاویے دار بنے ہوئے رب نے آواز اتاری، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. آواز کانوں کے اندر سے اتر کے دلوں کو پگھلا کر کے مقد کے راستے سے گزار کے یوں زمین پہ بیٹھتا جس شخص کے کان میں پڑتی کہ گویا وہاں ایک پانی کا نقطہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. فَسَوَّاهَا، باقی بچائی کچھ نہیں. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، پھر ان کی پدوانیاں، ان کی چدراہٹیں، ان کی نافرمانیاں، ان کی اکڑ پھوں، ان کا حسن، ان کا جمال، ان کا پیسہ، ان کے جلوے، ان کا نشہ اور ان کی جتنے بڑے بڑے پن تھے وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے اور اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. آج مکان تو باقی ہے مگر مکین نہیں ہے. وہ بستی تو ہے، بستی والے نہیں ہیں. ان کی بستیوں سے ہماری بستی کوئی تگڑی نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے. آج اگر میری بستی میں، میرے شہر میں، میرے وطن میں، میرے علاقے میں، میری گلی میں، میرے محلے میں، میرے گھر میں، گھر کے کمرے میں، کمرے کے افراد میں، مکان کے مکینوں میں اگر یہ چیزیں پیدا ہیں، موجود ہیں، معاشرے کا بگاڑ ہے، ہم کہتے ہیں کہ چلو جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، کوئی پرواہ نہیں. تو بھائیو، اللہ کے عذاب اگر محبوب کی دعا نہ ہوتی کہ اللہ میری امت کو اکٹھے نہ مارنا، تو آج ہم کب کے بستیاں خالی ہو چکی، یہاں کچھ اور آباد ہو چکے ہوتے. لیکن ہم کو تنہا تنہا کر کے گھر گھر میں مارا جا رہا ہے، اپنوں کے ہاتھوں مر رہے ہیں، اپنے خون کے ہاتھوں مر رہے ہیں. یہ سزائیں ہمیں اپنوں سے ملی ہیں. لوگوں، اس لیے آج بھی ضرورت ہے کہ واپس لوٹیں. کیا اس کا متبادل نہیں ہے؟ میں تو گانے سنتا ہوں، وہ تو میرے دل کو لگی ہے، میں کیا کروں؟ ہاں ٹھیک ہے، تیرے کانوں کو نشہ لگ گیا ہے آواز کا، تجھے آواز چاہیے، ساز چاہیے، یہی چاہیے نا. پہلے دھنوں کو ہم آواز کیا جاتا ہے، پھر جا کے کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے. ساری دنیا کی آواز کا موسیقہ کہتے ہیں اس صوت کو، آواز کو جو زیر و بم سے، اپ ڈاؤن سے نکلتی ہے. دنیا کہتی ہے روح کی غذا موسیقی ہے. میرا عالم ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں، تیری بات مان لی موسیقی ہے، لیکن وہ موسیقی جس کی دھنیں بندے نے نہ بنائی ہوں، جس کی دھنیں رحمان نے آسمان سے اتاری ہوں، وہ قرآن کی دھن ہے. اور وہ قرآن کا ساز ہے، قرآن کا سوز ہے، قرآن کی آواز ہے، قرآن کا موسیقہ ہے، قرآن کا پیار ہے. قرآن کی آواز تیرے دل میں اترے گی، تیرے دل کی دنیا آباد بھی کرے گی، شاد بھی کرے گی. کبھی سن کے تو دیکھ. ٹیکہ نہ ملے، ٹیکہ نہ ملے، ریئیکشن کر جو فوری طور پہ. تو پہلے ایول اور بیتاڈران وغیرہ دیتے تھے، مارکیٹ میں شارٹ ہے، ہر میڈیکل سٹور والا کہتا ہے جی آلٹرنیٹ پڑا ہے، متبادل لے جائیں. ہم ایمرجنسی میں ہوتے ہیں جی دے دو متبادل دے دو. کاش آج کا مسلمان گانے کا متبادل کم از کم اللہ کی کتاب کی صوت کو، جو ہزاروں لوگوں کی تلاوت آواز سوز اور ساز کے ساتھ صوت الحرمین بن کے وہ گھروں میں گونجتا، پہچان پیدا ہوتی. محبوب پہچانا کرتے تھے یہ کس کا گھر ہے، کس قبیلے کا گھر ہے، کس خاندان کا گھر ہے، کس سے، گانے سے، آواز سے، ساز سے، موسیقی سے نہیں، بلکہ قرآن کے لب و لہجے سے پہچانا جاتا تھا. شراب کے رسیہ وہاں بھی تھے، کوئی تھوڑے نہیں تھے. وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، اور وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں. تجھے اگر پینے کا شوق ہے تو آپ پی، کبھی کل ہو اللہ کا جام چڑھا کے تو دیکھ، ذائقہ تھوڑا سا کڑوا ہے، ٹیسٹ تھوڑا سا شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن جب ڈیولپ ہو جاتا ہے نا، کالے رنگ کا بلال بھی پیے، دہکتی آگ پہ لٹاپ دیا جائے تو نشہ نہیں ٹوٹتا. دنیا کا کوئی نشہ لاؤ، نشے والے کو میں 2 منٹ ذرا گرمی دیتا ہوں، اٹھ کے نہ بیٹھ جائے تو میں سگریٹ کا ذرا لگاتا ہوں، دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. اپنی سگریٹ لگا کے نشہ کیا، سو گیا، سوتے میں چلتے چلتے گل جب ہونٹ پہ پہنچا نا، نشہ ہل گیا. لیکن یہ کوئلوں پہ لٹا کے سینے پہ پتھر بھی رکھا تو نشہ نہیں ہلا. کہا جل جائے گا،
کہا جب تک زبان نہیں جلی قل هو اللہ احد کا مزہ آئے گا. ذرا یہ بھی کبھی پی کے دیکھا الٹرنیٹ موجود، انا اعطیناک الکوثر کے جام موجود، کتاب اللہ کی ایک آیت کا جو ہے وہ جام موجود، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے جام موجود، لیکن کوئی لینے والا ہو پینے والا ہو یہ پتے پہ پتا پھینک رہا ہے. کیا ہے یہ؟ وہ ہے یہ ہے. تو نے کبھی وہ مزہ دیکھا ہی نہیں. میری اس چھوٹی سی عمر کے کبھی حافظ قرآن کو دیکھ جو آیت پہ آیت لا رہا ہوتا ہے. کبھی قال اللہ و قال الرسول کی فضا میں آ کے مدرسے کی فضا کو دیکھ جسے تو نے دہشت گرد کہا ہے، وہ کیسے آقا کی ایک روایت کے اوپر دوسری روایت، حدیث پہ حدیث، سنت پہ سنت کا تذکرہ لا کے کتنا محظوظ ہو رہا ہوتا ہے، کتنے خوبصورت طریقے سے، کیا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، کیا مال لگ رہا ہوتا ہے، کیا دولت لگ رہی ہوتی ہے. دنیا کہتی ہے یہ کیا کالا کالا رسول اللہ کہہ رہا ہے. تجھے کیا علم کہ یہ دنیا اور آخرت کے اس خزانے ڈبل اکاؤنٹ سے اکٹھے کر رہا ہے. دنیا کا مال سنگل اکاؤنٹ میں جائے گا، جتنا مرضی کمال ہے سنگل اکاؤنٹ ہے، لیکن ساتھ میں دین کا فلیور دے دے، تڑکا لگا دے. شہر سے کھانا لا کے دیسی گھی کا تڑکا لگا کے اپنی دیسی لسی سے پینے والے بھیا کبھی اپنے دین کی طرف لوٹ، دنیا کو لے کے دین کا تڑکا لگا کے دیکھ، اس کا مزہ دیکھ، اس کی دولت دیکھ. عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ، سعد بن ربی کو دیکھ، مدینے کی وادیوں کو دیکھ، وہاں کی جو ہے ماشاءاللہ مربوں کو دیکھ، مزرے دیکھ، وہاں کے کھیت دیکھ، کھلیان دیکھ، ان کی طاقت، ان کا ایمان دیکھ. تجھے پتہ چل جائے گا کہ زمین پہ چلیں گے آسمان مثالیں دے گا. متبادل موجود ہے، اصلاح کا نظام ہے. اگر تو سمجھتا ہے کہ میں ظلم کر کے، زیادتی کر کے، دھوکے دے کے، زمینوں پہ قبضے کر کے، 2 نمبر رجسٹریاں کروا کے یہ سب کچھ کر لوں گا، تو یاد رکھ یہ جتنا آج یہاں کرے گا یہ سارا 7 زمینوں کے نیچے تک توق بنا کے تیرے گلے میں پھندا لگایا جائے گا. ذرا دیکھ لے کہ اپنی گردن میں کتنی موٹی ہے اور اس میں کتنا وزن اٹھا سکتا ہے. بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، آل کے لیے، اولاد کے لیے، یاروں کے لیے، سجن کے لیے، دوست کے لیے، بیلی کے لیے، جھوٹی گواہی، شہادت، عدالت میں جا کے چدراہٹ دکھا کے، اسلحہ دکھا کے، قبضہ گروپ بن کے تو نے یہ مافیا بن کے، ڈرگ مافیا جو تیرے من میں آیا تو نے کیا. تو بھول گیا کہ جب تو تنہا ہوگا، جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے اور یہ سارا توق تیرے گلے میں ڈالا جائے گا. ذرا ایک بورا تو گدے والا اٹھا کے اپنے وجود پہ لاد کے دیکھ، تجھے سمجھ آ جائے گی کہ تیرے بنتا کیا ہے، تیرے ہوتا کیا ہے. حاجیوں کو میں نے حج میں دیکھا ہے، گلے میں بوتل ڈالی ہوتی ہے پانی پینے کے لیے، مشکل لمحات میں خود کو بچائیں گے. جب کہیں رش میں پھنستے ہیں تو میں نے دیکھا سب سے پہلے بوتل اٹھا کے گردن سے اتار کے پھینکتے ہیں کہ کہیں گردن کا پھندا نہ بن جائے. یہ تیری میری زمین، یہ جھگڑے، یہ قبضے، یہ مال، یہ دولت، یہ بہنوں کا مال، بیٹیوں کا مال، یہ غریبوں کا مال، یتیموں کا مال، بیواؤں کمزوروں کا مال، یہ ان کو ہتھیا ہتھیا کے حویلیاں دولتیں در و دیوار لے کر کے کیا کرے گا. جب جائے گا تو وہی ہوگا جو میرے اپنے گھر میں مارا جی جاٹ ہوتے ہیں، کوئی نہیں چھوڑو. 19 لوگ مار کے اپنے ہی گھر میں دبا کے قبرستان بنا کے لوگوں کو فخر سے دکھایا. یہاں سے دن کو بھی ڈر کے گزرنا، دنیا ڈر کے گزرتی ہے. آج بھی کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے، اپنوں کو اپنوں نے مارا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. ماں کے پیٹ میں 6 مہینے کا بیٹا تھا، ماں کو مارا، ماں کا پیٹ چیک کر کے نکال کے بچے کی بھی گردن اتاری کہ نسل ختم کر دی جائے، دنیا کو پتہ چلے، نشان عبرت بن جائے. لیکن یہ زمین ہے، اس نے بڑے بڑے اپنے اندر سموئے ہیں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ مٹی کا خمیر ہے. تو کیا کر لے گا، کتنا بڑھے گا، کتنا آگے جائے گا. ابو جہل کے سر سے تیرا بڑا سر تو نہیں ہے، اس کی پگڑی سے بڑا پگڑ تو نہیں تو باندھ سکتا، اور اس سے بڑی تیری چدراہٹ تو نہیں ہے. مکے جیسے حرم کا متولی تھا وہ، اور خود کو بہت بڑا مانتا تھا. ابو الحکم کہلاتا تھا. بدر کے میدان میں ڈال کے سب سے چھوٹے قد والے عبداللہ بن مسعود اور نحیف اور جو ہے وجود کے اعتبار سے کمزور سے جسم و جان والے کو اس کے سینے کے اوپر پاؤں رکھوا کے جب ہم نے اس سے بلوایا تھا تو بولا تھا ظالم. پیغمبر کی امت کا فرعون اکڑ گیا. وہ پھر بھی فرعون جو تھا وہ غوطہ کھا کے مان گیا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون. لیکن یہ فرعون اکڑا اور کہنے لگا، گردن کو ذرا اوپر سے رکھ کے کاٹنا، دیکھنے والا دیکھے تو پتہ چلے کسی سردار کا دھڑ ہے، سردار کا سر ہے.
یہ تیری میری سرداریاں آج جس بگاڑ میں علماء بگڑے ہوئے، عوام بگڑی ہوئی، قوم بگڑی ہوئی، حاکم حکمران بگڑے ہوئے، ملک کی بربادی اور تباہی اپنے اور سب کچھ، یہ کیسے ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ پہ سوچے. گاڑی چلتی تب ہے جب ہر پرزا اس کا اپنی جگہ پہ صحیح حرکت کرے، سٹیرنگ اپنی جگہ پہ گھومے، ٹائر اپنی جگہ پہ. اگر کسی دن ٹائر کہے کہ میں سٹیرنگ سے صحت مند بھی بھی چوڑا بھی، میں نیچے گرمی میں کیوں رہوں اور یہ شہزادہ ہاتھوں میں اے سی کے اندر کیوں رہے، مجھے اندر جانا، اسے باہر بھیجو، گاڑی نہیں چلے گی. اور اگر فرنٹ کی ہیڈ لائٹیں کہیں کہ ہمیں آج پیچھے جانا ہے، پیچھے والے اشارے کہیں کہ ہمیں فرنٹ پہ آنا ہے، تو گاڑی چلنے والی نہیں، نقصان ہونے والا ہے. فکر کر کچھ اپنی اپنی قوم کی، برادری کی، قبیلے کی، افراد کی، نہیں تو کہیں وہ نہ ہو جو رب نے پہلی قوموں کے ساتھ کر دیا. آج بھی منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا. آج جوانی ہے تو لے آ. وشاب نشا فی عبادت اللہ، جوانی کو دل لگی کر، تجھے کون روکتا ہے؟ کہتا جی میں جوان ہوں، سینے میں دل ہے، دل میں خون، خون میں دھڑکن، دھڑکن میں روانی، روانی میں جوانی ہے، میں تو لب کروں گا. کر، تجھے کون روکتا ہے؟ وشاب نشا فی عبادت اللہ، دل لگی کر، اللہ کی بندگی میں کر، زندگی بندگی میں گزار. قیامت کے دن تجھے اس محبت کا صلہ ملے گا جب ہر طرف دھوپ ہوگی، اللہ کہے گا آجا میرے عرش کے سائے میں آجا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، مجھے آج کہتا ہے تو دل مدرسے نے خراب کر دیتے، اہیں تو کھلے مولاں چ پلے، مکھن کھادے، پیڑے چکے، چوپڑیاں کھادیاں، مدرسے دی سکی دال کھا کے سو گئے. تہانوں کیا پتا عشق کیا ہوندا؟ ایویں متھے تے بنایا ہی محرابہ تے عشق دا ول کوئی نہ، باتیں بناتا ہے. محبوب نے کہا دل ہے تو دل لگی تو مانگے گا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، قدر اس کی پڑے گی جو اپنے دل کو رب کے ساتھ، رب کے گھر سے جوڑے گا. لوگوں کے گھروں سے دل ملانے والا جوتے کھاتا ہے، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر. ہمیں عاشقی، تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، جدھر سے گزرا جوتے پڑے. لیکن وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، رب کے گھر سے دل لگی کر گیا، قیامت کے دن آواز آ جائے گی آجا میرے عرش کے سائے میں. جب سب دھوپ میں گھوم رہے تھے، عاشقی کر رہے تھے، تو میرے در پہ سر رکھ کے پڑا ہوا تھا. آج میں تیرا نہ بنوں تو کیا ہے، اصلاح کرنی ہے تو ایسے کرو. دل بگڑا ہے تو کیا ہوا، دل مچلا ہے تو کیا ہوا، دل دیوانہ ہے تو کیا ہوا، یہ جوانی دیوانی بن گئی تو کیا ہوا، یہ عاشقی 1 عاشقی 2 میں چلی گئی تو کیا ہوا. محبت کرنی ہے تو ذرا ادھر کر. ہے من دل والے آج بڑی بات کرتے ہیں، دل والے دنیا بھی لے جائیں گے، دل والے آخرت بھی لے جائیں گے. ایک دلہنیا لے گیا تو کیا ہوا، کتنی دیر، کب تلک؟ دل ہے تو مانگو، اور اٹ وانٹس مور. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تیرا دل ہے اور مانگتا ہے، دے اس کو. لیکن یہ چند نفل پڑھ کے، یہ فجر پڑھ کے ظہر مانگتا ہے، دے اس کو. آلٹرنیٹ ہے، یہ ظہر پڑھ کے عصر مانگتا ہے، دے اس کو. آلٹرنیٹ ہے، عصر پڑھی مغرب مانگ رہا ہے، مغرب پڑھی عشاء مانگ رہا ہے. ہاں مجھے سنا تو شاہ صاحب کو مانگ رہا ہے. اہلاً و سہلاً، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.